مدر مونٹیسری اسکول کی طرف سے آپ تمام کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی بک کا چوتھا سبق رشتہ ناتا اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ دیکھیے گا آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں۔ یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد انسانی رشتوں اور اس کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ معاشرے میں زیادہ تر لوگ رشتہ داری اور اس کے تقاضوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ محمد حسین آزاد لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اسے رشتوں کی زنجیر سے باندھ کر بھیجا گیا ہے۔ ماں باپ کا رشتہ، اس کے بغیر وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ انسان کی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ خدائی رشتے کبھی ٹوٹ نہیں سکتے اور نہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ انسان خاندانی رشتوں کی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ رشتوں کا احترام، قدر اور عزت کرنا چاہیے، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی رضا میں خوش رہیں اور اس کے احکام کی پابندی کریں اور رشتوں کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہیں۔ انسان کو اس وجہ سے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رشتوں کی زنجیر انسان کے علاوہ کسی اور جاندار کو نہیں بخشی گئی۔ رشتوں کی زنجیر جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، انسان کو اتنی ہی زیادہ مسرت، شادمانی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ بالکل خدا اس کو سب کچھ دے گا۔ دیکھیں آپ کی بک میں مزید آگے لکھا ہوا ہے، کیونکہ علاوہ خورشید خدا کے دنیا کے کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانگت پر منحصر ہے۔ مثلا اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد رشتوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کر رہے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے بندھن میں پیدا کیا اور ان رشتوں کے تعلق کو مضبوط بنانے کا حکم دیا۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کے جوڑے ہوئے رشتوں کی پیروی کرے اور اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی بچوں کی بہترین نگہداشت پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماں باپ سے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ قدرتی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے عطا کیا ہے۔ اسی وجہ سے محبت مادری اور شفقت پدری، یعنی ماں اور باپ دونوں کی محبت جوش مارتی ہے۔ اسی جذبے کے تحت بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ اگر ماں باپ کو اپنے بچے سے محبت نہ ہو تو کیا اس کی بہترین پرورش ممکن ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دیکھیں آپ کی بک میں مزید آگے لکھا ہوا ہے، اسی طرح بھائی بہن، چچا پھوپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ یہاں پر مولانا الطاف حسین آزاد مزید اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ رشتے خدا کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ بھی دوسرے قریبی اور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں، مثلا جیسے بک میں لکھا ہوا ہے بہن بھائی، پھوپھا اور پھوپھی وغیرہ۔ خاندان میں ان رشتوں کی بہت اہمیت ہے۔
یہ رشتے اپنے اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہتے ہیں، اپنے اپنے حقوق و فرائض ادا کرتے رہتے ہیں۔ خاندان میں آنے والے ہر نئے بچے کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے اور ایک تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ نزدیکی اور دور کے رشتہ دار بھی بچے کی دیکھ بھال اور پرورش کے حصے دار بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑا حصہ تو خدا کی طرف سے ہے، وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بالترتیب دوسرے رشتہ داروں کی باری آتی ہے۔ یہی قانون قدرت ہے، اس قانون پر سب چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی ادب کا تقاضا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے قانون ادب۔